بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ایریس برج حمل، ایریس نیا چاند یعنی رجب کا چاند، نیو مون جو ہے وہ اب اپنی تمام کریٹیوٹی کے ساتھ، تمام پاور کے ساتھ آ رہا ہے۔ دیکھیں جب بھی نیا چاند ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے مختلف قسم کی سیلیسٹیکل چینجز لے کر آتا ہے۔ آسمانوں میں پلینٹس کی چینجز ہوتی ہیں، ان کی پوزیشن چینج ہوتی ہے، ان کی جو آپس میں کنجکشن ہوتی ہے، ان کی کنجکشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ان کے آگے جا کر انہوں نے کسی بھی جگہ پر ریٹروگریڈ کرنا ہے، وہ اپنی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں نئے چاند کے ساتھ بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ تو یہ اگر کہنا ہے کہ نیا چاند کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ جو ہے بالکل غلط ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے ہماری قدرت کا ایک نظام ہے۔ تو یہاں پر جب آپ رجب کا چاند دیکھیں گے، یعنی نیو مون جب نکلے گا، 2-3 دنوں بعد نکل آئے گا، وہاں پر آپ نے نیا چاند دیکھنا ہے۔ اس نئے چاند کو دیکھنے کے بعد ایریز، خصوصاً جن کا سن سائن جو ہے وہ ایریز ہے، انہوں نے اور جو ڈیٹس آ رہی ہیں وہ سامنے آپ پر اسکرین پہ لکھی ہوئی آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان کو دیکھ کر آپ اپنی جو ہے زوڈک سائن ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو جن کا سن سائن ایریز ہے، وہ جب چاند نکلے گا اس کو دیکھ کر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور ہو سکے تو 100 دفعہ آپ نے کوئی بھی چھوٹا درود شریف پڑھنا ہے، چاند کو دیکھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مشکلات کی، مسائل کی، کوئی بھی اگر آپ کی خواہش ہے اس کی دعا مانگنی ہے۔ یہ جو ہے آپ کے جو پلینٹس کی پوزیشن ہے اس کو جو ہے وہ انرجی دے گا، اس کو بوسٹنگ پاور دے گا۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ زیادہ اثر انگیز ہوگی، دعاؤں میں آپ کی جو ہے وہ تمام اپنے امپریشن کے ساتھ جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ قبول ہوگی، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ نئے چاند کے ساتھ آپ کی انرجی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ دعا مانگ لیں، یا اگر آپ خاص طور پر مالی فوائد کے لیے دعا مانگ لیں، ایریز افراد کے لیے بات کر رہی ہوں، تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ٹورس برج سور، ٹورس نیا چاند، نیو مون، رجب کا چاند اب جو ہے وہ نکلنے والا ہے۔ یہ چاند جو ہے جب نیو مون آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سی جو ہے وہ کاسمک جو ہے وہ چینجز لے کر آتا ہے، پلانٹس کی موومنٹ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی اگر شکوک و شبہات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں، اور آپ پورے اپنے ایمانداری کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے لیے دعا مانگیں۔ تو نیا چاند جو ہے وہ امپورٹنس رکھتا ہے، جہاں پر اگر آپ کوئی بھی نیا ورد شروع کرتے ہیں، وظیفہ شروع کرتے ہیں، خصوصی طور پر سورہ بقرہ کا جو وظیفہ ہوتا ہے پہلے 7 دن کا، وہ چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر چاند کی 7 تاریخ تک کیا جاتا ہے، تو وہ اپنے اندر بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اس میں جو بھی آپ کی پریشانی ہوتی ہے وہ دور ہونے کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جن لوگوں کا، جن افراد کا، میرے بہن بھائیوں کا سن سائن ٹورس ہے، جو ہے اسکرین پر لکھا ہوا ڈیٹس آ رہی ہیں، وہاں وہ ڈیٹس دیکھ کر آپ اپنا زوڈک سائن بڑی آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جن کا سن سائن ٹورس ہے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے چاند کو دیکھ کر۔ اس کے بعد آپ کی جو خواہش ہے، جو مشکل ہے، جس پریشانی میں آپ گرفتار ہے، کوئی بھی اگر آپ کو زندگی میں پرابلم درپیش ہے تو اس کے دور ہونے کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ نے مانگنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس کے اثر سے کیا ہوگا کہ آپ کے لیے جو انرجیز ہوں گی وہ زیادہ پلینٹس کی بوسٹ اپ ہو کر آئیں گی، آپ کی دعاؤں سے ان میں تاثیر پیدا ہوگی، اور خصوصاً ان نئی تاریخوں میں جب آپ دعا کرتے ہیں، خصوصاً چاند کو دیکھ کر، پہلی کا چاند دیکھ کر جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس کا ایک خاص عمل ہوتا ہے۔ اب آپ کے لیے جو ہے وہ سورہ اخلاص جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے جسے کہتے ہیں ریلیونگ افیکٹ دے رہی ہے آپ کے لیے، مشکلات کو دور کرنے میں اس میں ایک خاص قسم کی تاثیر ہے۔ دیکھیں ہر چیز کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، کسی کے مزاج کا جو ہوتا ہے وہ سورہ اخلاص بہت زیادہ اثر کرتی ہے، کسی کے لیے سورہ کوثر بہت زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے، کسی لیے سورہ رحمان جو ہے وہ اپنے اندر بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہے۔ تو آپ کے لیے نیا چاند دیکھ کر 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ دعا مانگیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور پورا مہینہ آپ کا خیر و عافیت کے ساتھ گزرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جیمنائی برج جوزا، جیمنائز اس وقت تھوڑے دنوں بعد نیا چاند ہوگا، نیو مون، رجب کا نیا چاند نکلے گا۔ رجب کے مہینے میں ویسے بھی بڑی تاثیر ہے، اور ویسے بھی اب نیو مون جب آتا ہے، نیا چاند دے کر جب آپ کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو آپ کے پلینٹس کی پوزیشن کو، آپ کے تمام جو ارد گرد جو آپ کی انرجیز ہوتی ہیں ان کو بہت پازیٹیوٹی ملتی ہے، ایک روحانیت ملتی ہے، آپ کی روحانی جو آپ کی اسپریچولیٹی ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو کاسمک چینجز ہو رہی ہوتی ہے وہ چاند کی
पहली तारीख से स्टार्ट हो जाती हैं। किसी भी प्लैनेट से रेट्रोग्रेड करना है, कहीं पर कोई चेंजेस होती है, कोई कंजक्शन बनना है, किसी ने अपने इफेक्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव करना है, तो इसमें जो है वो नए चांद की पहली तारीख को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। अगर आप नया चांद देखकर खुसूसी जेमिनाइज अफराद जिनका सन साइन जो है वो जोजा है, आप स्क्रीन पर लिखी हुई डेट्स के मुताबिक अपना ज़ोडिक साइन मालूम कर सकते हैं। बहुत आसान है, स्क्रीन पर डेट्स लिखी हुई आ रही हैं। अगर आपका सन साइन जोजा बनता है तो आपने नया चांद देखना है, उसके बाद आपने अपना रुख किबले की तरफ कर देना है। ठीक है, किबले की तरफ कर देना है और आपने 21 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने लिए दुआ करनी है। ये दुआ आपके लिए बहुत तासीर है वाली होगी। आप अपने मसाइल के हल के लिए, किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए, कोई भी हाजत है, कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला नए चांद की तासीर से, इन दिनों की इस टाइम की तासीर से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तासीर से इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, आपकी हाजत पूरी होगी। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जब आप टाइम को और अपने विर्द को एक साथ मैच कर लेते हैं, आपको जब इनकी जो है वो एक साइंस समझ में आ जाती है, तो फिर जो है वो आप बहुत आसानी से अपने मुश्किल कामों से, मुश्किलात से निकल सकते हैं। क्योंकि मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस आते रहते हैं, उनसे निकलना ही असल काम होता है। आप दुआ से निकलें, आप अपनी किसी तदबीर से निकलें, कोई भी आप राह इख्तियार करें। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो इसीलिए जो है वो चैलेंजेस से निपट सकता है। तो आपने ये ज़रूर करना है, आपने ये भूलना नहीं है। पूरा महीना आपका खैर आफियत के साथ गुजरेगा, आपकी इंशाअल्लाह ताला दुआ भी ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, अब 2-3 दिनों बाद इंशाअल्लाह ताला न्यू मून, नया चांद यानी रजब का चांद निकलेगा। महीना भी बहुत बाबरकत है। चांद की ये जो पहली तारीख होती है, ये आपके प्लैनेट्स की रोटेटरी मोशन को, रेवोल्यूशन को, उनकी कंजक्शन को बदलने में, उनको एक जगह पर साकत करने में, स्टैगनेंट करने में, अगर उन्होंने कहीं पर कंजक्शन बनाना है, मिलाप करना है, तो उसके लिए तमाम तैयारी जो होती है वो चांद की पहली तारीख को होती है, जहाँ पर आपकी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिविटी पॉजिटिव भी हो सकती है। इसलिए इन डेट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। अब जब नया चांद निकलेगा, वो अफराद जिनका सन साइन सरतान है यानी कैंसर है, डेट्स आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही हैं, आप अपनी डेट्स मैच कर सकते हैं। बहुत आसान है, 1 मिनट भी आपका नहीं लगेगा। जिनका सन साइन कैंसर है, उन्होंने क्या करना है, अपने पास पानी का गिलास रखना है। जब आप चांद को देखेंगे उसके बाद आपने पानी पी लेना है। चांद को देखने के बाद आपने पानी पी लेना है, क्योंकि इसकी एक यहाँ पर एक मिथ है। आपका सन साइन जो है वो कैंसर है, इसलिए पानी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है, आपके अंदर एनर्जी पैदा करता है। आप चांद को देखकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पिएंगे। उसके बाद आपने सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़नी है। अगर आप सूरह बकरा की आखिरी आयत नहीं पढ़ सकते तो सूरह फातिहा आप पढ़ लें। सूरह फातिहा को आप 3 दफ़ा पढ़ के आपने दुआ करनी है। पहले अपने चांद देखना है, फिर आपने पानी पीना है, उसके बाद आपने सूरह बकरा की आखिरी आयत या सूरह फातिहा आपने 3 दफ़ा पढ़कर अपने लिए दुआ करनी है। यकीन जाने ये आपके लिए, आपके रीडिंग के हवाले से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से, जो डेट्स आप बुर्ज सरतान की बनती है उनके हवाले से, ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप इसको चांद की पहली तारीख को कर लेते हैं तो आपके लिए इंशाअल्लाह ताला दुआओं की कबूलियत में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपके प्लैनेट्स को एनर्जी मिलेगी, आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के करम से दूर होगी। वैसे भी ये दिन, ये चाँद की ये तारीख, पहली तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस भी हो रही हैं। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आपको मैं पहले से बता दूँ। ये बात आपने ज़रूर करनी है। आपके चंद मिनट लगेंगे, 2-3 मिनट का ये अमल है, लेकिन आपकी हाजत रवाई इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगी। लियो, बुर्ज असद। ल्यूज, अब नया चांद, न्यू मून, रजब का चांद निकलने के दिन बहुत करीब आ गए। यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको चांद की पहली तारीख की इम्पोर्टेंस, उसमें दुआ मांगने का तरीका को मैं आपको बता दूँ, जो आपके ज़ोडिक साइन के मुताबिक है। वो मेरे बहन भाई जिनका सन साइन जो है वो लियो बनता है, बुर्ज असद है, वो डेट्स जो है वो स्क्रीन पर आ रही हैं उसके साथ मैच कर लें। जिनका जो सन साइन बुर्ज असद है, वो जो है अपने लिए जब नया चांद निकलेगा चांद को देखें और उसके बाद आपने किबले की तरफ रुख कर लेना है।
آپ نے درود ابراہیمی جو ہے وہ 5 دفعہ پڑھنی ہے. 5 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اس کے بعد قل اللہ احد 2 دفعہ پڑھنی ہے یا 3 دفعہ پڑھ لیں. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد یہ پڑھ کر آپ نے چاند کی طرف دیکھ کر اپنے لیے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. 1-2 منٹ کا یہ کام ہے. اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ دیکھیں جب آپ اس ڈیٹس کو اس خصوصی لمحے میں آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد اسپریچولیٹی قائم ہوتی ہے. آپ کے پلانٹس کی موومنٹ جو ہے، جو نیگیٹیوٹی کی طرف اگر خدا نخواستہ جانے کی کوشش کریے وہ وہاں پر رک جاتی ہے. اگر وہ جا چکی تو وہ آدھے راستے میں رک جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر جو ہے آپ نے ویسے بھی اگر آپ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہو، اس کی آپ نے اپنے ڈیٹس کے مطابق کون سی دعا کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، اگر آپ اس سائنس کو، اس کاسمولوجی کو تھوڑا بہت سمجھ جائیں تو آپ کے لیے فائدہ ہوتا ہے. چیلنجز سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے. ویسے ہر کسی کے زندگی میں چیلنجز آتے ہیں، چیلنجز آنا زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس سے نکلنے کا جو نہیں ہے راستہ ڈھونڈنا جو ہے وہ انسان کا کام ہے، اس کے ذہن کا کام ہے کہ آپ کیسے نکلتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نکلتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، آپ کوئی تدبیر سوچتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مدد مانگتے ہیں. یہ تمام باتیں جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہیں. تو آپ نئے چاند کی پہلی تاریخ کو آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے. آپ کے 2 یا 3 منٹ لگیں گے. آپ نے اپنی مشکلات کے حل کے لیے، کوئی آپ کی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ ہے جو آپ کو سالو نہیں ہو رہا، پرابلم کے حل کے لیے آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول ہوگی. ورگو برج سنبلا. ورگوس رجب کا چاند نیو مون اب جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ آنے والا ہے. یہاں پر یہ بابرکت مہینہ بھی ہے. اس چاند کی پہلی تاریخ کو بہت زیادہ امپورٹنس بھی حاصل ہے. یہاں بہت سے پلانٹس کی جو ہے موومنٹ چینج ہوگی، ان کی ریولیوشن چینج ہوگی. وہ اپنی اگر نیگیٹیوٹی میں ہے تو پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے، اگر کوئی پازیٹیو ہے تو وہ اپنی نیگیٹو کنڈیشن کو لے کر آئے گا. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چاند کی پہلی تاریخ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ویسے بھی یہ روحانیت کا وقت ہوگا، اسپرچل ٹائم ہوگا. اس میں کوئی دعا کی قبولیت کے آثار بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. تو وہ افراد جن کا سن سائن سنبلا ہے، ورگو ہے، وہ اپنی ڈیٹ آف برتھ اسکرین کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں. جن کا سن سائن سنبلا بنتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، چاند کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی آپ سبز رنگ کی چیز دیکھیں، کوئی پودا دیکھ لے، درخت دیکھ لے. اس کی جو ہے وہ ایک مسٹری ہے. چاند کو دیکھنے کے بعد جب آپ سبز رنگ کا کوئی درخت دیکھیں گے، پودا دیکھیں گے، اس قسم کی کوئی گرین چیز دیکھیں گے، گھاس وغیرہ دیکھیں گے، اس کے بعد آپ نے قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے 3 دفعہ، اور آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے. یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے. پہلے آپ چاند دیکھیں گے، چاند کو دیکھنے کے بعد آپ نے کوئی گرینری دیکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے چاند کو دیکھ کر 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اپنے حق میں آپ نے جو بھی دعا ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی اس قسم کی آپ کو کوئی چیلنجنگ کام ہے، کوئی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کی دعا ہے، آپ کی دلی خواہش ہے، اس کے لیے آپ دعا مانگیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے. اور جب آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے، ڈیٹس کے حساب سے کوئی ورد پڑھتے ہیں اور خصوصی وقت پہ پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. یہ تو ایک یونیورسل بات ہے، اس کا آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ وقت آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ کے 2 یا 3 منٹ لگیں گے. آپ نے دل کی گہرائیوں سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے وہ ضرور حل ہوگا انشاءاللہ. لبرا برج میزان. لبراس رجب کا نیا چاند نیو مون اب تھوڑے دنوں بعد پورے آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ آئے گا. یہاں پر آپ کے لیے رجب کے نئے چاند میں نیو مون کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ چینجز ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. جب بھی نیا چاند آتا ہے سیلیسٹیکل جو ہے وہ امپورٹنٹ چینجز جو ہے وہ وقوع پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے پلانٹس کی روٹیشن ریولیوشن پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے یہ چیز، کیونکہ آسمانوں کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے. وہاں پر جو ہے وہ جو ٹائم ہوتا ہے، جو چینج ہوتی ہے آپ کی پوزیشنز کی، پلانٹس کی پوزیشنز کی، وہ اپنی نوعیت کی ہوتی ہے. اس کو آپ یہاں پر زمین پہ بیٹھ کے بہت زیادہ انداز میں کیلکولیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہم جو کیلکولیشن کرتے ہیں وہ بہت حد تک جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کے زوڈک سائن کے مطابق، آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم کے مطابق ہوتی ہے. تو یہاں پر اگر آپ نئے چاند کو دیکھ کر، خصوصاً لبرا افراد جن کا سن سائن لبرا بنتا ہے، اسکرین پر جو ہے وہ ڈیٹس لکھی ہوئی آ رہی ہیں، وہ آپ اپنے ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں. جن کا سن سائن میزان بنتا ہے انہوں نے نیا چاند دیکھنا ہے. رجب کا نیا چاند جب
جب نکلے گا آپ نے وہ دیکھنا ہے. پہلی کو اگر آپ کو نظر آتا ہے پہلی کو کر لے, دوسری تاریخ کو اگر آپ کو چاند نظر آتا ہے تو آپ چاند کی دوسری تاریخ کو یہ کر لیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, چاند کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے, اس کے بعد ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 3 دفعہ سورہ القدر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, 3 دفعہ سورہ القدر پڑھنی ہے. اگر آپ کو سورہ القدر نہیں یاد ہوتی ہے یا اگر آپ موبائل سے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ 3 دفعہ سورہ الکوثر پڑھ سکتے ہیں. یہ جو ہے وہ آپ کے لیے خصوصاً برج میزان کے لیے, کیونکہ جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے, آپ کا ٹائم ہے, جو آپ کی پلانٹس کی جو آپ کا رولنگ پلانٹ ہے اس کے مطابق جو میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں. یہ جو ورد ہوگا, یہ جو آپ پڑھیں گے, یہ آپ کے لیے صرف اور صرف 2 یا 3 منٹ آپ کے لیں گے. اس کے بعد آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے. جو بھی آپ کو مسئلہ مسائل ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی بھی آپ کی حاجت ہے, کوئی دعا جو آپ کی قبول نہیں ہو رہی, آپ نے دل کی گہرائیوں سے وہ دعا مانگے. آپ نے یہ چاند کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی, کیونکہ یہ آپ کے زوڈک سائن آپ کے رولنگ پلانٹ کے ساتھ میچ کر کے میں آپ کو بتا رہی ہوں. جب آپ کو دعا, اس کا ورد, اس کی ٹائمنگ اپنے حساب سے جو آپ نے دعا کرنی ہے اس کا ورد جب آپ کیلکولیٹ کر دیتے ہیں, آپ کو مل جاتا ہے, وہ آپ کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے. پھر آپ کو دعائیں قبول ہونا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا قبول کرتے ہیں, لیکن دعا میں تاثیر پیدا کرنا, دعا کی جلد قبولیت کے لیے آپ کو وقت کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. تو یہ وقت ایسا ہے جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کوآپریٹیو ہے انشاءاللہ. اسکارپیو, برج اقرب. اسکارپینس اب کچھ دنوں بعد نیا چاند یعنی رجب کا چاند نیو مون نکلے گا. تو یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے. رجب کے چاند کو ویسے بھی امپورٹنس حاصل ہے اسپریچولیٹی کے لحاظ سے, اسپریچولیٹی کو بوسٹ دینے کے لیے یہ تاریخیں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ مانی جاتی ہیں. تو یہاں پر جب نیا چاند نکلے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے نئے چاند کو دیکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. شکر الحمدللہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ یا سلام و یا اللہ پڑھنا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے. یہ چاند کو دیکھ کر آپ نے کرنا ہے, کیونکہ یہاں پر یہ جو ورد ہے یہ آپ کے ڈیٹ آف برتھ, آپ کی رولنگ پلانٹ کے مطابق جو آپ کی ڈیٹس ہیں ان کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کو پڑھنے سے آپ کے ٹائم, آپ کا ورد اور آپ کی روحانیت جو ہے وہ میچ ہو جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت میں اثر نظر آئے گا. یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے. اگر آپ چاند کی پہلی تاریخ کو چاند نظر نہیں آتا تو یہ دوسری تاریخ کو کر لیں. بس پہلے 2 دن میں ہی آپ نے یہ کرنا ہے, اس کے بعد اس کی جو ہے وہ اجازت ختم ہو جائے گی. تو یہاں پر جو ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ کے صرف 2 منٹ لگیں گے. آپ نے چاند کو دیکھ کر یہ کرنا ہے, اپنی دعا مانگنے, اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے دعا مانگے. جو بھی آپ کو مسئلہ مسائل ہے اس کو حل کرنے کے لیے اپنے سچے دل سے دعا مانگے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے یہ اس میں بہتری ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سیجیٹیریس, برج قوس. سیجیٹیریس, رجب کا نیا چاند نیو مون اب کچھ دنوں بعد نکلے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ڈیز ہیں. ان ڈیز میں اسپریچولیٹی جو ہوتی ہے وہ اپنی پیک پر ہوتی ہے. بہت سی سیلیسٹیکل چینجز ہو رہی ہوتی ہے. ریولیوشن پلانٹ کی چینج ہوگی, کنجکشن چینج ہوگی. جہاں پر نیگیٹو انرجی کو پازیٹیو ہونا ہے وہ اپنی نیگیٹیوٹی کو دور کر کے پازیٹیو فیز میں انٹر ہوگی. تو یہ ڈیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب جن کا سن سائن جو ہے وہ سیجیٹیریس ہے, اسکرین پر ڈیٹس لکھی ہوئی آ رہی ہیں, آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ میچ کریں. اگر آپ کا سن سائن سیجیٹیریس بنتا ہے, بنتا ہے, تو آپ نے نیا چاند دیکھنا ہے. جب رجب کا نیا چاند نکلے گا آپ چاند دیکھیں گے. اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھ کر اپنے لیے دعا مانگنی ہے. چند منٹ کا, 2 سے 3 منٹ کا جو ہے یہ تمام پروسیس ہوگا. اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا مانگے اپنی مشکل کے حل کے لیے. کوئی بھی آپ کا ایسا مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا, اپنے پرابلم کو ختم کرنے کے لیے دعا مانگے, اپنی زندگی میں آسانیوں کے لیے دعا مانگے, رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ سے مانگے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی, کیونکہ یہ جو میں آپ کو دعا بتا رہی ہوں یہ آپ کے رولنگ پلانٹ کے مطابق, ڈیٹ آف برتھ کی جو ڈیٹس ہیں ان کے مطابق اور انرجی کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں. جب آپ کو دعا کا ورد, جو آپ کا ورد ہوتا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے, اس کی ٹائمنگ سمجھ میں آ جائے, آپ نے کس وقت پڑھنی ہے, کس انداز میں پڑھنی ہے, کس طرح پڑھنی ہے, کتنی تعداد میں پڑھنی ہے, تو یہ پھر آپ کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے. تو آپ نے چاند کی نئی دن کو دیکھ کر 1 یا 2, اگر آپ 1 کو نہیں کر سکتے, چاند کی پہلی تاریخ کو نہیں کر سکتے تو دوسری تاریخ کو آپ کریں. اس کے بعد جو ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا. آپ نے یہ ضرور قبول کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ.
कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी। कैप्रिकॉर्न्स कुछ दिनों बाद नया चांद, रजब का नया चांद निकलेगा। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी में इजाफा होगा। आपको अपने लिए बहुत सी बातें, बहुत से फैक्टर्स चेंज होते हुए मिलेंगे। एनर्जीज जो होती है, जो नेगेटिव हो रही है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव पे जाने की तैयारी कर रही होगी। तो यहाँ पर अगर आप दुआ मांगते हैं तो यहाँ पर आपकी रूहानियत पे, स्पिरिचुअलिटी में, दुआ की कबूलियत पे बहुत ज़्यादा असर पैदा होता है। तो जिन का सर साइड जद्दी है यानी कैप्रिकॉर्न है, स्क्रीन पर डेट्स लिखी हुई आ रही है, आप इनके साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ मैच कर सकते हैं। जिनका सन साइन कैप्रिकॉर्न बनता है उन्होंने क्या करना है, जब चांद निकलेगा, नया चांद निकलेगा, तो नए चांद को देखने के बाद आपने एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, फिर या रहमानो, या रहीमो, या करीमो, आपने जी 11 दफ़ा पढ़ना है। सिर्फ 11 दफ़ा पढ़ के आपने अपने लिए दुआ मांगनी है। ये जो मैं आपको विर्द बता रही हूँ, जो सारा प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, उस चाँद की जो है वो असर अंगेज़ी के मुताबिक और आपके रूलिंग प्लैनेट के मुताबिक बता रही हूँ। क्योंकि जब ये तमाम चीज़ें एक साथ होगी, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगी, टाइप को कॉम्प्लीमेंट करेगी, फिर आप ये विर्द पढ़ेंगे उस खास टाइम में, तो इंशाल्लाह ताला आपकी दुआ की कबूलियत पे, उस स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। वैसे भी दुआ जो है अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल करते हैं, लेकिन अगर वो एक ख़ास वक्त पे मांगी जाए तो उसमें जो उसके रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स होती है, जो आपने जो गुनाह किए हुए होते हैं, जो आपसे गलतियाँ होती है, वो जो है बहुत हद तक नरम हो जाती है। तो आपकी दुआ की कबूलियत के बहुत हद तक चांसेस होते हैं। इंशाल्लाह ताला अपने लिए दुआ मांगे, अपने मसाइल को हल करने के लिए दुआ मांगे, कोई भी आपकी हाजत है उसके लिए दुआ मांगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। एक्वेरियस थोड़े दिनों बाद रजब का चांद निकलेगा, न्यू मून है, सेलेस्टिकल इंपॉर्टेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगी, प्लैनेट्स की रेवोल्यूशन, पोजीशन चेंज होगी। तो यहाँ पर जब रजब का चांद निकलेगा तो आपने नए चांद को देखकर सबसे पहले क्या करना है, जब आप नया चांद देखेंगे तो आपने किबले की तरफ मुंह कर लेना है। उसके बाद ये ज़रूरी है किबले की तरफ मुंह करना है, क्योंकि सिर्फ 2 साइन के लिए ये जो है किबले की तरफ रुख करके दुआ मांगनी है जब नया चांद निकलेगा। उसमें से एक एक्वेरियस है। तो आपका जब सन साइन, जो जिन लोगों का सन साइन एक्वेरियस है, वो जो है वो ये अमल करेंगे। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही है, उसके साथ मैच कर लें। जिनका सन साइन एक्वेरियस बनता है उन्होंने नए चांद को देखने के बाद किबले की तरफ, वहीं पर किबले की तरफ अपना रुख कर लेना है। और उसके बाद आपने सूरह इखलास को 11 मरतबा पढ़ना है। अगर आप 11 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो 7 दफ़ा पढ़ लें, लेकिन आपने 7 से 11 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने 3 दफ़ा या सलाम हो या अल्लाह कहना है और अपने लिए दुआ मांगनी है। कोई भी आपके लिए परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, कोई ऐसी बात है जो आपको तंग कर रही है, आपने अल्लाह ताला से अपने लिए बरकतें, सआदतें, नेमतें, रहमतें मांगनी है। अपनी मुश्किलात में, अपनी ज़िंदगी में आसानी मांगनी है। इंशाल्लाह ताला इस टाइम की बरकत से और इस विर्द की बरकत से आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। क्योंकि जब आपको टाइम समझ में आ जाता है, दुआ का, विर्द का टाइम, उसकी क्वांटिटी समझ में आ जाती है, तो फिर जो है वो आपके लिए वो इसमें आज़म बन जाता है। आप अपने लिए दुआ मांगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआ इंशाल्लाह ताला इन डेट्स को ज़रूर कबूल करेंगे। पाइसेस कुछ दिनों बाद अब रजब का नया चांद, न्यू मून निकलेगा। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है। इस वक्त में बहुत सारी चेंजेस हो रही होती हैं, प्लैनेट्स की एनर्जीज चेंज होती है, कंजक्शन चेंज होती है, कहीं पर मिलाप होना होता है, तो उनकी जो है वो आपस में जो है वो केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक सेम हो रही होती है। तो चांद की पहली तारीख को इन तमाम बातों की वजह से बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँगी, जब नया चांद निकलेगा, जिनका सन साइन पाइसेस है, स्क्रीन पर डेट्स लिखी हुई आ रही हैं, वहाँ पर आप अपना ज़ोडिक साइन जो है वो मैच कर सकते हैं। जिनका सन साइन पाइसेस बनता है उन्होंने चांद की, यानी रजब का नया चांद जब निकलेगा उसको देखकर, पहली का चांद देखकर आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, सूरह फातिहा आपने 1 दफ़ा पढ़नी है। उसके बाद आपने सूरह अल कदर पढ़नी है 3 दफ़ा। अगर आपको सूरह अल कदर नहीं आती तो आप उसकी जगह सूरह अल कौसर भी पढ़ सकते हैं। फिर आपको सूरह अल कौसर के साथ जो है वो सूरह इखलास भी पढ़नी पड़ेगी। 3 दफ़ा सूरह अल कौसर, 3 दफ़ा सूरह इखलास या 3 दफ़ा सूरह अल कदर। अगर आपको सूरह अल कदर पढ़ सकते हैं मोबाइल से देखकर तो ये ज़्यादा तासीर वाली बात है। तो यहाँ पर आपने ये अमल करना है, आपके 2 या 3 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपने अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ मांगनी है। पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करें, अल्लाह ताला से अपने लिए सआदतों, बरकतों, रहमतों, खुशियों और सबसे ज़्यादा आसानियों के लिए दुआ मांगे। इंशाल्लाह ताला जो भी आपका मसला मसाइल है, जो आपको परेशानी है, जो मुसीबत
मुसीबत है, कोई आपका मसला हल नहीं हो रहा है, कहीं पर आपको कोई परेशानी बहुत ज़्यादा अरसे से तंग कर रही है, ये अमल आप करके देखें। देखें इससे क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में इजाफा होता है। जो टाइम है, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, जो उस वक्त की जो एनर्जीज होंगी उसके हिसाब से मैं बहुत रिसर्च के बाद आपको ये बता रही हूँ। तो इसमें ज़रूर अफादियत है, ज़रूर फ़ायदा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपने 2 या 3 मिनट का अमल ज़रूर करना है। अगर चांद की पहली तारीख को नहीं कर सकते तो दूसरी तारीख को करें, उसके बाद जो है वो इसका असर ख़त्म हो जाएगा। आपकी दुआ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह।